अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब की गुफ्तगू आज जो अडियाला जेल में उन्होंने की, उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने कुछ गुफ्तगू की है आके बाहर। क्या उनका कहना था, इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मामलात को इंटरनेशनल फोरम्स पर ही ले जाना चाहती है और वहां से अब उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो एक दबाव बढ़ाएगा इस हुकूमत के ऊपर। तो इसके लिए अब क्या उनके नए जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इनकी क्या आपस में चपकलिश है और किस तरह शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं, अपने खुद ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। फिर ये भी आपको बताएंगे कि तरसीलाते ज़र के हवाले से खबर जो है वो अब मंजर आम पर आई है कि इस दफा रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र जो है वो आई है और दिसंबर जो आखिरी महीना था पिछले साल का, उसमें जो है वो बाज़ाहिर इजाफा देखा गया है तरसीलाते ज़र में कमी होने के बावजूद। तो इसको जो प्रोजेक्शन मिल रही है वो इस तरह कि बज़ाहिर जो इमरान खान साहब ने तरसीलाते ज़र बॉयकॉट की जो एक कॉल दी थी, उसको ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिस्पांस नहीं दिया है। क्या ऐसा ही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू से। आज इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। तोशा खाना केस 2 का ट्रायल जो है वो इस वक्त चल रहा है। हालांकि वैसे तो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का फैसला आया है जमानत के हवाले से, उसके बाद तो ये ट्रायल वैसे ही मरमुख गया है, लेकिन बहरहाल ट्रायल चल रहा है। और इस ट्रायल में पेशी के बाद जब अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि जो ये तमाम मामलात इस वक्त पीटीआई के कारकुनान के साथ चल रहे हैं, उसके हवाले से अब आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने मामला उठाया जाएगा। तो इंटरनेशनल फोरम्स को अब इंगेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक आलमी दबाव जो है उसको मजीद बढ़ाने के लिए अब वो एक्टिव नजर आएगी। तो ये उन्होंने आज पहला एक तो ऐलान किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब का पैगाम जो है इसको बाहर ना लाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, ये सब चीजें बड़ी तकलीफ पहुंचाती हैं और इसीलिए पहले ये मुतालबा सामने आ रहा था कि वो ट्वीट ना करें या कम से कम बाहर से उनका ट्विटर हैंडल मत ऑपरेट हो। फिर इसी तरह अलीमा खान साहिबा भी कई मरतबा ये कह चुकी हैं कि उनको भी दबाव डाला जाता है कि आप उनका मैसेज जो है वो बाहर आकर ना दें। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हम तो ये मैसेज पहुंचाएंगे, भले हमें आप जो मर्जी कहें, और हमें ये भी धमकियां लगाई जा रही हैं कि आपकी एआई जनरेटेड वीडियोस जारी कर देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि अब ये किस किस्म की बात है कि इमरान खान की बहनों को आप ये धमकियां अगर लगाएं तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। बहरहाल ये अलीमा खान साहिबा का क्लेम है कि उनको धमकियां मिल रही हैं कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर आकर ना बताया करें। उन्होंने कहा कि अब देखिए, जब मैंने राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका जिक्र किया इमरान, तो इमरान खान साहब बड़ा मुस्कुराए, हंसे और उन्होंने कहा कि अंदाजा लगाएं कि इनका हाल अब क्या हो चुका है कि इस तरह की चीजों के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज अलीमा खान साहिबा ने कही और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब का मामला चल रहा है और शेर अफजल मरवत ने जो इल्जाम लगाए हैं सलमान अकरम राजा के ऊपर, उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब के नामजद करदा हैं और वो वही बात करते हैं जो इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं। तो सलमान अकरम राजा के ऊपर तो उंगलियां नहीं उठानी चाहिए और इस तरह से उनको कंट्रोवर्शियल करने का जो भी कोई प्रोसेस है या कोई इसका किसी का ये मंसूबा है तो वो कोई इसमें इमरान खान का खैर खा तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल अलीमा खान साहिबा इस मौके के ऊपर इस बात को इंडोर्स करते नजर आई कि सलमान अकरम राजा की मुकम्मल हिमायत इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की मुकम्मल हिमायत सलमान अकरम राजा साहब को हासिल है। तो ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई दरार डालने की कोशिश करे। तो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू थी आज, लेकिन चूंकि अब शेर अफजल मरवत का मामला जो है वो काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स में भी ये बात की कि ये सलमान अकरम राजा साहब हैं कौन, ये कब पीटीआई में आए और ये कब आके इतने सेक्रेटरी जनरल बन गए, कहाँ है इनका नोटिफिकेशन, और इस टाइप की उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि अब मैं उनकी मजीद बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस टाइप की चीजें जो हैं ये उनका बेसिकली एक रिएक्शन था जब उनसे ये सवाल किया गया कि सलमान अकरम राजा साहब ने
آپ کے بارے میں یہ کہا کہ شیر افضل مروت صاحب جو کہتے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پارٹی پالیسی ہو۔ بیسیکلی پچھلے کئی دنوں سے شیر افضل مروت صاحب جو مختلف ٹاک شوز میں آ کے باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ باقی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی باتوں سے کئی دفعہ اتفاق نہیں کر رہے ہوتے اور عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک تنقید ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور مخالفین کے ہاتھ بھی کچھ موقع لگ جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر پھر پلے اپ کرتے ہیں۔ تو جب اس ٹائپ کا سوال سلمان اکرم راجہ سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کی وہ پھر ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم تو جو آفیشیل اپنا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہے آفیشیل جو پارٹی عہدیداران ہیں وہی دیتے ہیں آ کے۔ اس کے بات کے جواب میں شیر افضل مروت صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اٹیک کر دیا اور کہا کہ جی یہ خود کون ہے اور یہ وہ 9 مئی کے بعد تو جیسے ساری پارٹی میں نہیں سنبھالی ہوئی تھی، یہ کہاں تھے تب، اور اس ٹائپ کی باتیں کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جو سب لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کے جو اپنے بھی ایون بہت سارے جو سپورٹرز تھے وہ بھی اس بات سے مایوس ہوئے کہ شیر افضل مروت صاحب ہر وقت کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں، ہر وقت لڑائیاں کرتے ہیں، ہر وقت کبھی کسی پارٹی لیڈر کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ایک مسلسل متنازع قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی شعیب شاہین کو وہ غدار قرار دے دیتے ہیں، کبھی سلمان اکرم راجہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی آلریڈی کرائسس میں ہو اور آپ پھر اس قسم کی بونگیاں جو ہے ماننے سے باز ہی نہ آئیں، پھر کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا دے دیتے ہیں کہ جی بات ہو گئی تھی اور یہ تو بس بشرا بی بی صاحبہ جو تھیں انہوں نے جانے پہ اعتراض کیا ڈی چوک، تو سنجانی پہ اگر رک جاتے تو بہتر ہو جاتا، یہ وہ، تو اس ٹائپ کی باتیں کرنا، اپنے ہی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا، اور کل پرسوں تو ایون یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کی وجہ سے مذاکرات میں تعطل آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا تو ظاہر ہے ہر کوئی آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ جان بوجھ کر شاید مسلسل ایسا بیانیہ بناتے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ بھاگ کے ان کو اپنے پروگرامز میں انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو گیم ہے آپ سب کو سمجھ آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے آج کافی کیٹیگوریکلی سب شیر افضل مروت صاحب کو ٹھیک ٹھاک باتیں بھی سنا رہے تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی سپورٹ میں کھڑے نظر آئے۔ بیرسٹر گوہر تک نے بھی ایون یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے اور یہی ان کا اختیار ہے کہ وہی ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ تو جو شیر افضل مروت صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کیسے بن گئے سیکرٹری جنرل، تو اس طرح کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر وہی شخص ہیں جو 2-3 مرتبہ شیر افضل مروت صاحب کو بچا چکے ہیں، ورنہ پہلے ہی پارٹی ان کو فارغ کر چکی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ان کی تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا کر پھر رہے ہیں، ورنہ تو یہ کام پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ تو بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار نشانے پر آتے ہیں کیونکہ وہ سیدھی بات کرتے ہیں، ذرا سخت بات بھی کرتے ہیں، اور 26 نومبر کے واقعے کے بعد سے میں انہیں سن رہی ہوں کہ اور کسی بھی پارٹی لیڈر کی نسبت عمران خان کے علاوہ کوئی اتنی سختی سے 26 نومبر کے معاملے پر سوال نہیں اٹھا رہا جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب اٹھا رہے ہیں۔ تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی ایک ظاہر ہے پین ہے، اور پھر جو یہاں پر لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ جو پتہ نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی ہدایات لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ پر چڑھ دوڑے ہیں۔ تو یہ جو ساری کہانی اب میرا خیال ہے ایک بالکل اوپن سیکرٹ کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ ترسیلات زر میں جو ہے وہ کس طرح سے اضافہ ہوا ہے۔ آج جو اعداد و شمار جاری کیے گئے اس کے مطابق دسمبر کی جو ترسیلات زر ہیں وہ پچھلے سال دسمبر کے نسبت اگر دیکھا جائے تو اس میں 5% اضافہ ہوا ہے، اور نومبر سے بھی دسمبر میں جو زیادہ پیسے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں پاکستان اوورسیز کی جانب سے، اور مجموعی طور پر 3.07 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ تو یہ بڑی سیلیبریشن کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج بڑا مبارکباد دی ہے کہ جی اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو رد کیا جنہوں نے یہ بوائکاٹ کی کال دے رکھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جو ایک عمومی تاثر جاتا ہے وہ ایسا ہی آتا ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانی نے اس کال کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، اس لیے ترسیلات زر جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ باریک بینی سے دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو میرا خیال ہے کہ اس پہ حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے وہ تقریباً 20 دسمبر کے آس پاس آئی تھی، اور ابھی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو پھر بھی اس پہ اتنی زیادہ کیمپین نہیں کر رہے تھے، اور ان کی بالکل دسمبر کے آخر میں جا کے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کی اپیل کی تھی۔ تو اب جو ترسیلات زر پہلے دسمبر میں آ چکے تھے
وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر شامل تھے. اس وقت تک تو ابھی اعلان نہیں کیا گیا تھا بوائکاٹ مہم کا. تو اب جو صحیح اس کا جائزہ لیا جا سکے گا وہ جنوری کے جو ترسیلات زر ہیں اس میں لیا جا سکے گا, کیونکہ عام طور پر جیسے پہلے 8-10 دنوں میں ہی لوگ پیسے وغیرہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں اپنے تمام معاملات کو انجام دینے کے لیے. کسی نے کسی کو اپنی پیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بل دینے ہیں یا کرایہ دینا ہے یا فیس جمع کرانی, تو ظاہر ہے یہ شروع کے جو 5-8 دن ہوتے ہیں کسی بھی مہینے کے اسی میں یہ سب کام ہوتے ہیں. تو عام طور پر دسمبر کے بھی شروع کے جو دن ہوں گے اس میں ظاہر ہے پیسے بھجوائے گئے ہوں گے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے اس کو یاد رکھیے کہ دسمبر جو ہے وہ کافی ویڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے اور شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان میں. تو عام طور پر جو اوورسیز پاکستانی ان کو ایکسٹرا اماؤنٹ بھی بھیجنی پڑتی ہے دسمبر میں, کیونکہ جو شادیاں رکھی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کافی ایکسپینڈیچر ہو رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو بڑھا ہے ترسیلات زر اس کی ایک وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن بوائکاٹ مہم کا اثر کوئی اس کے اوپر ہوگا یا نہیں اس کا صحیح طور پر اندازہ جو ہے شاید جنوری میں ہو سکے گا. اور جنوری میں صحیح اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی اوورسیز پاکستانیز نے بوائکاٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اور کیا انہوں نے ترسیلات زر کو محدود کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کے لیے میرا خیال ہے بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے. لیکن آخر میں یہ ضرور آپ کو بتا دیں کہ 181 ممالک کی پارلیمانوں کی عالمی تنظیم انٹر پارلیمنٹیرین یونین جو ہے یہ اس کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے. اور یہ وفد جو ہے یہاں پر آ کر پاکستان کے جو حالات اور واقعات ہیں, خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں, کس طرح سے وہ چلائے گئے ہیں, کس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں, کیا فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں, اور پھر یہ بھی چیزیں کہ کس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو مسلسل جیلوں میں رکھا گیا ہے, بہت سے لوگوں کے جو ٹرائلز ہیں وہ آگے نہیں بڑھائے جا رہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے ان کو ایک بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی اور وہ اس کا خود سے ایک جائزہ لیں گے اور پھر ایک مبصر کی حیثیت سے وہ ایک رپورٹ بھی اس کے اوپر تیار کریں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک ایسا وفد ہے جو یہاں پہنچا ہے ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے لیے, جو کہ ظاہری سی بات ہے اس حکومت کے لیے ایک پریشانی کی بات تو بنے گی کہ اگر انٹرنیشنلی باہر کے لوگ آ کر انڈیپینڈنٹ اوپینین دیں گے تو پھر اس کا ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یقینی طور پر سب کو کافی زیادہ اب ٹینشن ہوگی آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ جو دباؤ ہے یہ بڑھنے جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال